بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. بعض سامعین کرام، حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے مختص ہے. درود و سلام ہو تمام کے تمام انبیاء پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے یوسف علیہ السلام کے وزیر خزانہ بنائے جانے تک سے لے کر وفات تک. اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہ سنا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں قید کر دیا گیا، اور ادھر جو وزیر خزانہ تھا اس نے یہ خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں. اب وہ بے چین ہو گیا. بے چین ہونے کے بعد اس نے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے لوگوں سے مشورہ کرنے لگا. حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رہنمائی کی گئی کہ یقیناً ایک نوجوان ہے جو جیل کے اندر ہے، بڑا ہی شریف النفس ہے، اس سے اگر معلوم کیا جائے تو وہ ضرور بے ضرور ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائے گا. اب ان دنوں میں لوگ بڑی ہی دشواریوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. اس کی وجہ خاص یہ بنی کہ کنعان میں اور مصر میں غلہ اگنا بہت ہی کم ہو گیا. کھیتیاں سوکھ گئیں، ندی نالوں کے پانی کم ہونے شروع ہو گئے. انسان کی زندگی بہت زیادہ دشوار کن ہو گئی. تو ایسے وقت میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف عزیز مصر کو رہنمائی ملی، اس نے بلایا. یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے. آنے کے بعد آپ کی تعریف اور آپ کی عفت و پاک دامنی کو اس نے پہلے ہی محسوس کیا تھا زلیخا کے سلسلے میں. تو اب جیسے جیسے وہ اپنی عمر کی تمام حدوں کو پار کرنے لگا اور وہ بڑھاپے کو پہنچنے لگا، تو سوچا کہ اپنا قائم مقام کسی کو ضرور بے ضرور بنانا چاہیے. تو اس نے یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنانا مناسب سمجھا. تو یوسف علیہ السلام بڑے ہی امانت دار تھے، لوگوں میں بڑے ہی امانت دار تھے، اور یوسف علیہ السلام دور دور تک خیانت کا نام و نشان نہ تھا آپ کی زندگی میں. لہذا اس نے آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا. اور بنانے کے بعد یوسف علیہ السلام اس سے پہلے لوگوں کو کیا دیکھتے کہ جو عمراء ہیں، جو وزیر ہیں، جو ممبرز ہیں، جو پارلیمانی حلقے میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ سب مال کو ضائع کر رہے ہیں، مال کو ضائع کر رہے ہیں، اور اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے. اور جو حکومت کے جو خزانے تھے، جو غلہ تھا، وہ ان کے کتے کھایا کرتے تھے، ان کے کتے کھایا کرتے تھے، اور انسان کو کھانے کے لالے پڑا کرتے تھے، انسان کو کھانے کے لالے پڑا کرتے تھے. اور لوگ لباس پہننے کو ترس جایا کرتے تھے، اور وہ لباس کو گھروں میں اسٹور کر کے رکھا کرتے تھے. یہ کیفیات اور ایسا منظر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا، تو یوسف علیہ السلام اپنے دل میں محسوس کرنے لگے کہ یقیناً اس خزانے کے منصب پر کسی امانت دار کو فائز ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ رب العالمین کو
کیا ہی خوب مقصود تھا. اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو ہی وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا. لہذا جو مصر کا وزیر خزانہ تھا اس کے دل میں اللہ رب العالمین نے بات ڈالی، اور بات ڈالنے کے ساتھ اس نے یوسف علیہ السلام کو خزانہ کے وزیر کے منصب پر اسے فائز کر دیا. اور جب یوسف علیہ السلام جب محافظت پر اس منصب پر رولنگ چیئر پر جب بیٹھ گئے تو یوسف علیہ السلام نے عمرا کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا، یعنی جن کی زندگی پہلے بڑی عیش و عشرت میں گزرا کرتی تھی اور وہ حکومت کے مال کو جو لوگ ضائع کیا کرتے تھے، یوسف علیہ السلام جب اس پر قابض ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے خزانے کے منہ کو انسانیت کے لیے کھول دیا، بھوکوں کے لیے کھول دیا، اور آپ نے خوب غلہ لوگوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا. اور رب سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ یوسف میں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. اے عزیز مصر تو مجھے وزیر خزانہ بنا دے، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں گا. یوسف علیہ السلام بڑے ہی امانت دار تھے، اور مصر کے خزانے پر جب وہ خزانے کے منصب پر فائز ہوئے تو کنعان مصر کے اندر اور شام کے اندر وہ قحط سالی اور بھوک مری کا دن تھا. ان دنوں لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے، جانور بھوک سے بلبلا رہے تھے، ایسی کیفیات تھی. تو لوگوں نے سنا کہ شام والوں نے سنا، کنعانیوں نے سنا، یعقوب علیہ السلام نے سنا کہ مصر کے اندر ایک نوجوان ہے، بہت ہی مہربان ہے، اور وہ اعلیٰ منصب پر فائز ہے، بہت زیادہ سخی ہے، زمین کے خزانوں کا مالک ہے. لہٰذا اس کے پاس اگر جایا جائے اور جانے کے بعد کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جائے تو یقیناً ہمیں رسوائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ہماری کفالت کے لیے کچھ گلوں کا انتظام ہو جائے گا. لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اس نوجوان کے پاس جس کا نام یوسف علیہ السلام ہے. وبقی بنیامین، اور بنیامین یعقوب علیہ السلام کے پاس باقی رہے، اور یعقوب علیہ السلام ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور اپنے ان بچوں کو یوسف علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا. تو لہٰذا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جیسے ہی مصر پہنچے ہیں اور پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہ پہچان گئے. یوسف علیہ السلام دیکھنے کے بعد پہچان گئے. وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ، اور وہ لوگ نہیں پہچان سکے انہ یوسف کی یہ یوسف ہے، یہ وہی یوسف ہے. اس لیے کہ ان لوگوں نے تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور یہ خیال کر بیٹھے تھے وہ تو مر گیا ہوگا. اور آخرکار اللہ رب العالمین نے کنویں سے اٹھایا، جیل خانے میں پہنچایا، جیل سے باہر کیا، اور باہر کرنے کے بعد مصر کا وزیر خزانہ بنایا. تو لہٰذا کانا فی البئر وکانا بئرا عمیقۃ، آخرکار وہ بھائی کیوں نہ سمجھتے کہ یوسف مر گیا ہوگا، اس لیے کہ وہ کنواں بہت زیادہ گہرا تھا، بہت زیادہ ادھیارا تھا، اور وہ جنگل جو تھا بہت زیادہ ڈینجریس جنگل تھا، بہت ہی ڈینجریس جانوروں کا بسیرا تھا وہاں پر. تو لہٰذا ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یوسف تو دنیا سے چلا ہی گیا ہو گیا. وجاء اخوۃ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا، اور وہ لوگ داخل ہو گئے. فعرفهم، اور یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا وہ پہچان گئے. وهم له منکرون، لیکن وہ لوگ نہیں پہچان سکے، یعنی جو ان کے بھائی تھے وہ پہچان نہ سکے. یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا، یہ منظر دیکھا، تو اللہ کے حکم سے وزیر خزانہ ہونے کے بنا پر وہ بڑی ہی امید لے کر آئے تھے. تو یوسف علیہ السلام اب دیکھیں وہ ان سے بات کر رہے ہیں. وقال لهم، ان سے کہا کہ من این انتم، کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، تو ان لوگوں نے کہا من کنعان،
ہم لوگ کنعان سے آئے ہوئے ہیں. یہ کنعان فلسطین کا ایک شہر تھا اس زمانے میں، وہاں پر وہ لوگ رہا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ میں کنعان سے، ہم لوگ کنعان سے آئے ہیں. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من ابوک، کیا تمہارا کوئی باپ بھی ہے؟ تمہارا کوئی باپ ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمارے باپ کا نام یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ہمارے ابا کا نام یعقوب علیہ السلام، ہمارے دادا کا نام اسحاق علیہ السلام، ہمارے پردادا کا نام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سب کے سب نبیوں کے اولاد ہیں. قال هل لكم اخ آخر، کیا تمہارا کوئی دوسرا بھائی بھی ہے؟ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کیا تمہارا کوئی دوسرا بھائی بھی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ایک ہمارا بھائی ہے جو ایک ہی ماں سے ہے، اس کا نام بنیامین ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تم اسے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اسے اپنے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ تو ان لوگوں نے کہا ہم نے اسے اپنے ابا کے پاس چھوڑ دیا ہے، اور ابا اسے چھوڑنا پسند نہیں کرتے، اپنے سے دور بھیجنا پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں. جیسا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بھیج دیا تھا اور بھیڑیا نے اسے کھا لیا. دیکھیں اب یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں اور وہ کھڑے ہو کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اور وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کس سے ہم مخاطب ہیں. یوسف علیہ السلام سارے حال احوال، جیسے ہی یہ بات آپ نے سنا اپنے دل ہی دل میں آپ ہنستے ہوئے مسکرا پڑے کہ کتنے فریبی بھائی ہیں، کتنے دھوکے باز بھائی ہیں کہ بالکل یہ سامنے کھڑے ہونے کے بعد بھی یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ معنا مرۃ ذهبنا نستبق. تو ان لوگوں نے سارے حال و احوال کو جب سنا دیا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں مال دیا جائے. لہٰذا انہوں نے آرڈر نافذ کیا. وہ لوگ جو کٹا اور بوری لے کر آئے تھے اس میں خوب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے انہیں مال اور غلہ دیا گیا. جب وہ غلہ لے کر واپس پہنچے تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ تو یقیناً جیسا کہ میں نے محسوس کیا تھا وہ اس سے بھی زیادہ مشفق اور مہربان بادشاہ ہے. اور جاتے جاتے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب دوبارہ جب آنا تو اس اپنے بھائی کو لے کر آنا. ابھی تو تمہیں جانے کی اجازت ہے، تم جاؤ، لیکن جب دوبارہ آنا مال لینے کے لیے غلہ ختم ہو جائے تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا. ایتونی، اللہ رب العالمین کا کلام کہہ رہا ہے ایتونی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسے لے کر آنا. بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، اپنے ابا سے تم اپنے بھائی کو تم لے کر آنا. اور اگر لے کر نہیں آؤ گے وَلَا يَجِدُونَ طَعَامًا، تو تمہیں کچھ بھی غلہ نہیں دیا جائے گا، تمہیں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا. ہمارا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم نافذ کیا. لہذا بین یعقوب و ابنائہ، وہ لوگ جب لوٹ گئے، لوٹنے کے بعد وہ سارے حال و حوال کو انہوں نے اپنے ابا سے بتا دیا، یعنی یعقوب علیہ السلام سے بتا دیا اور کہا کہ ابا جان آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. جب آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں گے تو جو یہ غلہ ہمیں ملا ہے اور غلے میں جو اس نے پیسے بھی ہمارے لوٹا دیے ہیں اس سے زیادہ ہمیں حاصل ہوگا اور ہم بنیامین کی محافظت کرنے والے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا اس سے پہلے تم لوگوں نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا یوسف کے سلسلے میں، لیکن یوسف کو تم لوگ بچا نہ سکے، تو میں کیسے بھروسہ کر کے بنیامین کو تم لوگوں کے ساتھ لگا دوں؟ تو ان لوگوں نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. رب کا قرآن کہہ رہا ہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے محافظ ہیں. قال یعقوب علیہ السلام نے کہا هل آمنتم علیہ الا كما امنتكم على اخي من قبل. میں کیسے بھروسہ کر لوں، کیسے اطمینان محسوس کروں؟ اس سے پہلے بھی تم لوگوں نے ایسی باتیں کہی تھی، لیکن تم لوگوں نے یوسف کے قصے کو بلا دیا، تم لوگوں نے یوسف کی باتوں کو بلا دیا. قال لهم یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم بہت زیادہ اصرار کر رہے ہو، بہت زیادہ درخواست کر رہے ہو تو مجھ سے وعدہ کرو کہ تم بنیامین کو ہر حال میں لے کر واپس آؤ گے، بنیامین کو ہر حال میں تم لوگ واپس لے کر آؤ گے. وَعَهْدُ اللَّهِ، اللہ کے سامنے عہد و پیمان کرو، یعنی یہ جو تمہارا وعدہ ہے، کمٹمنٹ ہوگا، یہ گویا کہ اللہ کے سامنے تمہارا یہ معاہدہ ہوگا. وقال یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ رب العالمین بہترین کارساز ہے،
اللہ رب العالمین بہترین کارساز ہے۔ یہ باپ بیٹے میں معاہدہ ہو گیا، باپ بیٹے میں معاہدہ ہو گیا۔ اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیامین کو ان کے بھائیوں کے ساتھ لگا دیا، اور لگانے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی، یا بنیا، اے میرے بیٹوں، اے میرے بیٹوں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، اے میرے بیٹوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ متفرق دروازوں سے تم داخل ہونا، یعنی الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کے بعد بنیامین کو لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس وہ لوگ پہنچے۔ پہنچنے کے بعد جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ آخرکار اتنی لمبی جدائی کے بعد انہوں نے اپنے حقیقی بھائی کو دیکھا ہو تو ظاہر سی بات ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی کہ ان بھائیوں نے ایسا ષڈینتر رچا کہ ایک بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ان لوگوں نے۔ تو جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا، وَأَنزَلَهُ فِي بَيْتِهِ وَقَالَ يُوسُف، تو یوسف کے قریب آ گئے، اور قریب آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ یعنی بہت ہی ہلکی آواز میں آپ نے بنیامین سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور طویل مدت کے بعد ملاقات ہوئی ہے۔ وَذَكَرَ بَيْتِهِ وَذَكَرَ صَغِيرًا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم ساتھ میں گھر میں کھیلا کرتے تھے، ساتھ میں ہم لوگ گھر میں رہا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی بنیامین نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، خوب اخلاق و محبت کے ساتھ وہ رہنے لگے۔ وَلَكِنْ كَانَ كَيْفَ السَّبِيلُ، لیکن اب یوسف علیہ السلام کیسے بنیامین کو اپنے پاس روکتے؟ روکنے کے لیے کچھ آپشنز چاہیے تھے، تو اب کیا کرتے؟ تو کیسے روکتے؟ راجعون غداء الی کنعان، اور وہ کل کے کل سارے بھائی واپس لوٹنے والے تھے، یعنی سامان لینے کے بعد کہ اب بنیامین آ گیا، اب وہ اپنے سامان کو لے کر واپس لوٹنے والے تھے، تو اب کیسے بنیامین کو اپنے پاس روکے؟ تو یوسف علیہ السلام نے دیکھے کیا پلان کیا۔ وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ إِخْوَةٌ، کیسے اپنے بھائیوں سے بنیامین کو اپنے پاس روکے، اور ان لوگوں نے وعدہ کر رکھا تھا اپنے ابا سے۔ وَكَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوسُف، اور یوسف علیہ السلام کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا، کیسے یہ ممکن ہو سکتا کہ وہ آپ روک سکتے؟ آخرکار یوسف علیہ السلام نے اپنے وزیروں سے یہ کہا کہ ان کے سامان میں وہ پیالہ رکھ دیا جائے۔ کان عند یوسف عنان ثمین، یوسف علیہ السلام کے پاس ایک بہت ہی قیمتی پیالہ تھا۔ وکان یشرب، اور وہ اسے پیا کرتے تھے۔ وضعوا فی هذا الاناء فی متاع بنیامین، اور بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ رکھا گیا، اس لیے کہ روکنا کسے تھا؟ بنیامین کو روکنا تھا، تو لہٰذا بنیامین کے تھیلے میں وہ پیالہ رکھ دیا گیا۔ اذن مؤذن، اب وہ انٹرنس سے جیسے باہر نکلنے کی باری آئی، اب ان کی چیکنگ اور تلاشی شروع ہو گئی کہ کہیں کچھ اور چیز تو لے کر یہ نہیں جا رہے، یعنی جو مالک نے، جو بادشاہ سلامت نے جو انہیں غلہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، وہ غلہ کے علاوہ تو کوئی اور چیز نہیں لے جا رہے، لہٰذا تلاشی لی جانی شروع ہو گئی۔ اذن مؤذن، ایک آواز لگانے والے نے، پکار لگانے والے نے پکار لگائی، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ ایک پکار لگانے والے نے پکار لگائی کہ تم چور ہو۔ والتفت اخوتہ، اب جیسے ہی وہ آواز لگانے والا یہ بات کہا تو سارے بھائی اکٹھے ہو گئے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو چوری کی نہیں، اور ہم تو بڑی امانت داری کے ساتھ ہم مال لینے کے لیے آئے، اور ہم تو بھوکمری کے شکار ہیں، اسی وجہ سے یہاں آنا ہوا ہے۔ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، نفد سوائنا فی الملک، یہ بادشاہ کا پیالہ یہ نکلا ہے، لمن جاء به حمل بعیر، یہ اس کے تھیلے سے یہ چیزیں نکلی ہیں۔ قالوا تاللہ، اب اس کے بعد اب دیکھیں کیسے ان بھائیوں نے پیترا بدل دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یقیناً جس کے تھیلے سے یہ چیزیں نکلی ہیں، اس کے بھائی نے بھی اس عمل کو پہلے انجام دیا تھا۔ اب کس کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، جب تلاشی لی گئی تو اس وقت یہ کہا گیا، ان لوگوں نے سوال کر لیا اس آواز لگانے والے سے کہ جو اگر اس کی سزا کیا ہے، اگر جس کے تھیلے میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ قالوا جزاؤه وجد فی رحلی، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا گیا اسے ہی روک لیا جائے گا۔ تو آخرکار وہ بنیامین کے تھیلے میں وہ پیالہ نکلا، تو یوسف علیہ السلام
نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا. وہ بڑا ہی اصرار کرتے رہے کہ ابا ہمارے کافی بوڑھے ہو چکے ہیں اور اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے, آپ ہم میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لیں لیکن بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیں. قالوا یا ایھا العزیز, ان لوگوں نے کہا, یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یا ایھا العزیز, ان لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت, لہو ابا شیخا کبیرا, ابا بہت بوڑھے ہو چکے ہیں, فخذ احدنا مکانہ, اس کے جگہ پر آپ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے, انا نراک من المحسنین, ہم آپ کو احسان کرنے والا پاتے ہیں, ہم آپ کو احسان کرنے والا پاتے ہیں, لہذا آپ ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لیں لیکن بنیامین کو جانے دیں. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھیں اب کیا کہا, قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, ان یاخذ, کہ میں کسی کو پکڑ لوں, الا من وجدنا متاعنا, مگر یہ کہ جس کے تھیلے میں وہ چیزیں پائی گئی ہیں, اس کے علاوہ انا اذا لظالمون, تو میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا, میں تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیتے. آخر کار وہ دن بھی آیا. ادھر یعقوب علیہ السلام کا رو رو کر برا حال, آپ کی آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی. وتحجر اخوته كيف يرجعون, اب وہ بھائی بڑے پریشان کہ اب اپنے ابا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے, اب اپنے ابا کے پاس ہم کیسے جائیں گے, بڑے فکر مند تھے. ماذا یقولون, اپنے ابا سے ہم کیا کہیں گے, یہ اسی حال میں تھے, بڑے متفکر تھے کہ وہ لوگ لوٹے اور لوٹنے کے بعد اپنے ابا سے کہا, فقولوا, ان لوگوں نے کہا, یا ابانا, اے ابا جان, اے ابا جان, بنیامین نے چوری کی اور بنیامین نے چوری کی تو لہٰذا وہ گرفتار کر لیا گیا. جیسے ہی یعقوب علیہ السلام نے سنا یہ قصے کو تو انہوں نے کہا کہ یہ یقیناً بہت بڑی امتحان ہے, یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش ہے, اور یہ آزمائش, یہ بہت بڑی آزمائش ہے, ایسا ممکن ہی نہیں. ان اللہ لا یفجعہ فی بنیامین فی النبیین, اور نبیوں کے سلسلے میں اور میرے بیٹوں کے سلسلے میں ایسی بار بار آزمائش, دو آزمائش کو اللہ رب العالمین اکٹھا نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین ایسی آزمائش کو بار بار اللہ رب العالمین اکٹھا نہیں کر سکتا. ان اللہ, تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹوں, آخر کار اب بنیامین کو بھی تم لوگوں نے کھو دیا, اس سے پہلے تو یوسف علیہ السلام کو بھی ہم نے کھو دیا, اب آخر کار کیا بنے گا. تو ایسے دن گزرتے رہے, آخر کار وہ لمحہ بھی آیا. ولیکن یعقوب بشر کان بشر, یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے اور آپ کے دل میں, آپ کے سینے میں بھی دل تھا, کوئی پتھر نہیں تھا. رو رو کر برا حال تھا, آپ کی آنکھ کی روشنی چلی گئی اور رب سے اپنی شکایت کرنے لگے کہ ہائے یا رب, میرے ساتھ ہی کیا ہو رہا ہے. قال وکان یعقوب یعلم, اور یعقوب علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ نا امیدی کفر ہے, نا امیدی کفر ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو آخر کار یعقوب علیہ السلام صبر کرتے رہے. صبر کرنے کے بعد هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون, اور یعقوب علیہ السلام ولا دخلوا علی یوسف شقوا, جب وہ لوگ داخل ہونے کے بعد ان لوگوں نے فقر کی شکایت کی اور وانہاج حسن حب فی یوسف, تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کا دل بڑا ہی نرم تھا. آپ نے اپنے بھائیوں کی پریشانیاں, ان کی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد فوراً آپ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ کہہ دیں کہ کوئی اور نہیں, میں تمہارا بھائی ہوں جسے تم لوگوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا. آخر کار وہ راز فاش ہو گیا, راز فاش ہوا. فعلموا انہ یوسف علیہ السلام نے جب جان لیا, اپنے بھائیوں کو جان لیا اور اپنے ابا کے بارے میں حال و احوال اچھے طریقے سے معلومات حاصل کر لی, تو انہوں نے اپنے قمیص کو, اپنے شرٹ کو انہوں نے بھیجا کہ لے جاؤ اسے, اور لے جانے کے بعد ہمارے ابا کے آنکھوں پر ڈال دینا, اس سے آنکھ کی روشنی واپس لوٹ آئے گی. اور اس کے بعد تم لوگ, جب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے سب کے سب, اور ان لوگوں نے اعتراف کیا یقیناً ہم سے جرم ہو گیا ہے, ہم سے گناہ کا صدور ہو گیا ہے, اور وہی بات اپنے ابا یعقوب سے بھی وہ کہہ رہے تھے, تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھ سے معافی نہ مانگو. یوسف علیہ السلام نے کہا مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, یغفر اللہ لکم, بلکہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے گا. وہو ارحم الراحمین, اور وہی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کی طرف تم سب کے سب رجوع کرو, اس کی طرف سب کے سب رجوع کرو. اور یوسف علیہ السلام اپنے ابا سے ملنے کے بڑے خواہش مند تھے.
تھوڑی دیر اور آپ بیٹھے رہیں کہ بہت ہی اپنے ابا سے ملاقات کے لیے وہ خاموش خواہش مند تھے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وَلِمَاذَا يَبْصِرُ الْآنَ قَدْ ظَهَرَ السِّرُّ، اب جب راز کھل گیا تھا کہ یہی ہمارے بھائی ہیں، یہی یوسف ہے، تو آخرکار کیسے یوسف علیہ السلام خاموش رہتے؟ یوسف علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا کہ ہمارے ابا حیات میں ہیں تو نہ انہیں کھانا اچھا لگتا، نہ انہیں پینا اچھا لگتا. وہ اپنے ابا کو دیکھنے کے لیے بڑے ہی فکر مند تھے یعقوب علیہ السلام کو. ثم انکشف السر وقد ظهر السر وقد اراد اللہ تقرب عین یعقوب. اور یعقوب علیہ السلام کے دل کے اندر یہ تڑپ تھی کہ اپنے ابا کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں، اپنے ابا کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں. بڑے ہی بے چین تھے. وکان یعقوب عامی، اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی تھی غم کی وجہ سے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے اذهبوا، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ بقمیصی، میرے شرٹ کو لے کر، فالقوہ، اور اسے ڈال دینا، علی وجہی، چہرے پر، ابی یاتی، میرے ابا کے چہرے پر تو روشنی لوٹ آئے گی، واتونی، اور انہیں لے کر آنا اپنے ساتھ. اے میرے بھائیوں انہیں اپنے ساتھ لے کر آنا. اب جیسے ہی یوسف علیہ السلام کے شرٹ کو لے کر جب جانے والا جانے لگا، یعقوب علیہ السلام اس کی خوشبو محسوس کرنے لگے، یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کرنے لگے. انی لاجد ریح یوسف. تو یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹوں میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. اس کے بعد یعقوب علیہ السلام سچے نبی تھے تو اور انہیں اس بات کا یقین تھا. قالوا، ان لوگوں نے کہا یا ابانا، اے ابا جان، استغفر لنا، ہمیں معاف کر دیجئے. ابا جان، جب یہ پتہ چل گیا، راز کھل گیا، اب بھائی اپنے ابا کے پاس بھی درخواست کر رہے ہیں، ابا جان ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے اور ہم سب کے سب خطاوار ہیں. تو اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا رب سے معافی مانگو، وہی غفور الرحیم ہے، وہی معاف کرنے والا ہے. اب یعقوب علیہ السلام کو سارے بھائی لے کر مصر کی طرف چلے. یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضری ہوئی تو تمام کے تمام وزیر، بادشاہ کا باپ آئے، تمام کے تمام ممبر پارلیمنٹ سب بادے کھڑے ہو گئے ان کے ابا کا استقبال کے لیے کہ الی مصر استقبلہ یوسف ولا تسألوا عن فرحما سرورہما. کیا کہنا کہ جب یوسف علیہ السلام کے ابا کی آمد ہوئی تو تمام کے تمام لوگوں کی خوشیوں کا کیا کہنا اور ان کی محبت اور شادمانی کا کیا کہنا. وکان یوما مشہود، وہ بڑی ہی خوشی کا دن تھا مصر والوں کے لیے، وہ بڑی ہی بابرکت اور مبارک والا دن تھا. ورفع یوسف ابویہ، اور یوسف علیہ السلام اپنے رولنگ چیئر سے فوراً اپنے ابا کو دیکھنے کے بعد فوراً نیچے اتر جاتے ہیں اور نیچے اترنے کے بعد وہ اپنے ابا کو اوپر بٹھا دیتے، یعقوب علیہ السلام کو اوپر بٹھا دیتے اور اوپر بٹھانے کے بعد وہ تمام کے تمام وزراء آپ کے ملک میں رہنے والے وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے. وہ سب کے سب، یہ استقبال کا طریقہ تھا اس مذہب میں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ کسی کا استقبال کرنے کے لیے وہ لوگ سجدے میں جایا کرتے تھے. لیکن شریعت محمدی میں یہ چیزیں ختم کر دی گئی ہیں، منسوخ ہو گئی ہیں. وقال یوسف، اور یوسف علیہ السلام اب کہہ رہے ہیں اپنے ابا سے، اپنے بھائیوں سے. اب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ھذا تعویل الرؤیا، یہ خواب کی تعویل ہے. اے میرے بھائیوں، اے میرے ابا، یہی خواب کی تعویل ہے. 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند، جو شروع میں ہی سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند، سب کے سب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام بھی حاضر، آپ کے بھائی بھی حاضر، آپ کا حقیقی بھائی بنیامین بھی حاضر. تو یہی خواب کی تعویل تھی. اس پر یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، بہت زیادہ شکریہ ادا کیا.